بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر اور ایسٹرو ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، کافی ٹائم کے بعد یہ ویڈیو آپ کے سامنے ریلیز کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو کانٹریکٹ تھا وہ وائرل ستارے کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، اور پھر انہوں نے ابھی چینل کا نام بھی چینج ہو گیا ہے، ایسٹرو ایکسپرٹ ہو گیا ہے۔ بہت سارے جو مشہور ایسٹرولوجرز ہیں ان کی ویڈیوز اب آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا کانٹریکٹ، کیونکہ ہمارا کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ اینڈ ہو گیا تھا، کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے پریڈکشنز کرنا بند کر دی تھی۔ لیکن ابھی انہوں نے ریکویسٹ کری تو پھر میں نے ان کے چینل کے لیے یہ ایک خاص ویڈیو جو ہے وہ پیش کی ہے، اور یہ ویڈیو ہے ساڑھستی سے متعلق، کیونکہ ساڑھستی سے ریلیٹڈ بہت سوالات، بہت ساری ای میلز، بہت سارے کمنٹس مسلسل جو ہیں وہ ایسٹرو ایکسپرٹ کو موصول ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کری کہ میں ساڑھستی پر ویڈیو بناؤں اور عوام کے لیے پیش کروں۔ تو دوستو، ایسٹرو ایکسپرٹ کے ساتھ میرا تو تعلق اب ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ ویڈیو اسپیشلی جو ہے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ اب بڑے ایسٹرولوجر جو مجھ سے تو بہت ہی زیادہ بڑے سینئر ایسٹرولوجرز، ہمایوں محبوب صاحب اور غنی جاوید صاحب، ان کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کانٹریکٹ اب ہو گیا ہے، ان کا کاپی رائٹ انہوں نے لے کر، ایسٹرو ایکسپرٹ نے لے کر، وہ اب اس چینل پر ان کی ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، ساری باتیں ایک طرف، اب ہم بات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم ویڈیو کی، اور جس ٹاپک کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے وہ ساڑھستی، اور ان میں 3 برجوں کا ذکر ہوگا۔ وہ ہے پہلا کیپریکارن برج جدی، دوسرا ایکویریس برج دلو، اور تیسرا پائسز یعنی برج حوت۔ یہ 3 برج ایسے ہیں کہ جو ساڑھستی کے دلدل میں، ساڑھستی کے چنگل میں پھنسے ہیں، اور ساڑھستی جو ہے وہ ان پر مسلط ہے۔ لیکن پوزیشن کیا ہے، نوعیت کیا ہے، یہ ہم جانیں گے۔ دوسرا ہم یہ جانیں گے کہ کیا ساڑھستی ہر پائسس پر، ہر کیپریکارن پر، ہر ایکویریس پر ایک جیسی ہے، اور تیسرا ہم یہی جانیں گے کہ کیا اس کا سلوشن ہے، کیا اس کا حل ہے، کس طرح سے ساڑھستی کے اثرات کو دور کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے، کیا صدقات ہیں اس کے، کیا وظائف ہیں، یا کوئی اور تیسرا چوتھا طریقہ ہے کہ جو ہمیں ساڑھستی سے ریلیف دلائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، یہ آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے۔ اور اب ہم باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، کوئی بھی ایسٹرولوجر ہو، بڑے سے بڑا ہو یا نیا وہ بھی اس فیلڈ میں آیا ہو، ایکسپیرینس ہو یا ان ایکسپیرینس ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ بات کرتا ہے، ایسٹرولوجی کی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ موسٹ آف کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی کہ اکثریت کی بنیاد پہ۔ 90% اگر لوگوں کے ساتھ سیم سچویشن ہے اور 10% کے ساتھ سچویشن دوسری ہے، تو ایسٹرولوجی یہاں پہ خاموش ہے، کیونکہ 10% وہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ 10% کی پھر پلانیٹری پوزیشن بھی میٹر کرے گی۔ پھر ان 10% جن پر ایسٹرولوجی کی پریڈکشن ٹھیک نہیں بیٹھ رہی ہیں، ان کے ذاتی ذائچے کو دیکھا جائے گا، ان کے پرسنل چارٹ کو دیکھا جائے گا، ان کی ہاتھ کی لکیروں کو بھی دیکھا جائے گا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کہیں ان پر کوئی جادو ٹونے کے یا کوئی نظر بد کے اثرات تو نہیں، کیونکہ اس سے بھی سچویشن بدل جاتی ہے۔ پھر ایسٹرولوجیکل پریڈکشنز ٹھیک نہیں بیٹھتی، 90% لوگوں کے اوپر وہی واقعات اور حالات ہو رہے ہوتے ہیں جو پریڈکشنز میں بتائے جاتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے بات کرتا ہوں کیپریکارن کی ساڑھستی کی۔ ایکچولی ہوا یہ اس سال کی، آپ یہ سمجھے خوش قسمتی کہیے برج جدی والوں کی۔ سب سے پہلے برج جدی والوں کا ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ برج جدی آتا ہے، پھر ایکویریس آتا ہے، اور پھر پائسز آتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ترتیب سے چلتے ہیں کہ کیپریکارن والوں کی بات کروں تو کیپریکارن والوں کی خوش قسمتی ہے کہ کیپریکارن والوں کی ساڑھستی تو ہے، مگر
پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن میں جو چینجنگ ہے وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے کیپریکون والوں کے ریلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ 60 آپ کی بے اثر ہو چکی ہے۔ سیٹرن جب اپنے برج میں ہو تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتا، ذاتی ذائچے میں ہو، اور یہی پوزیشن فیوریبل بن رہی ہے کیپریکون کے لیے۔ تو کیپریکون والوں کو جو نقصانات پہنچنے تھے اس 60 سے، جو مالی نقصان پہنچنے تھے، جو رشتوں کے نقصان پہنچنے تھے، شادی کے معاملات خراب ہونے تھے، یا کوئی اور سچویشن پیش آنی تھی، صحت کے معاملات خراب ہونے تھے، تو وہ سچویشن اب چینج ہوئی، وہ اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکی جس طرح سے 60 نقصان پہنچاتی ہے۔ 60 جب پیک پر ہو، جب پیک ٹائم ہو، یعنی کہ سٹارٹنگ پیریڈ ہو 60 کا، تو 60 بیڑا غرق کر دیتی ہے، پیسہ ڈوب جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، صحت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اولاد کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، شادی کے مسئلے ہوتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے مسئلے، ایجوکیشن میں پرابلم، ہر طرح سے چاروں طرف سے پرابلمز کا طوفان آ جاتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 60 آپ کی 2023 میں بے اثر ہو گئی، اور یہ 60 نہ صرف 2023 میں بلکہ 2024 میں اور 2025 تک یہ ریلیف کا ٹائم پیریڈ آپ کو مل گیا۔ یہ ریلیف آپ کو 60 کے 75% اثرات کو کم کر دیا اس نے، یعنی 25% تو اثرات ہیں، لیکن 75% کا ریلیف مل جانا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اپنے آپ میں۔ تو ابھی پوزیشن یہ ہے کہ 60 آپ کو چاہ کر بھی نقصان نہیں پہنچا پا رہی اس طرح سے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اور کرنٹ پوزیشن یہ آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کو سمجھے کہ قدرت کی طرف سے آپ پر کرم نوازی ہے۔ تو یہ اس خصوصی نظر کرم کا، اس خصوصی کرم نوازی کا فائدہ اٹھائیے اور اپنے معاملات کو درست کیجیے۔ باقی اور بھی باتیں اس پہ میں پھر اس کے بعد آؤں گا، پہلے میں مرحلہ وار سٹارز کے بارے میں بتا دوں اور ایکویریس کی بات کروں۔ ایکویریس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایکویریس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں۔ 60 بے اثر ہوئی پلانیٹری، ہاں کہ اس طرح سے بے اثر، اس طرح سے فائدہ آپ کا یوں نہیں ہے کہ آپ کی جو لارڈ پلانٹ ہے وہ الگ ہے۔ اس وجہ سے جو ریلیف پائسس کو ملا یا جو ریلیف کیپریکون کو ملا، وہ ریلیف آپ کو اس طرح سے ملا، یعنی کہ نہیں ملے گا۔ یعنی کہ اگر 60 75% بے اثر ہوئی کیپریکون کے لیے، تو آپ کے لیے ایکویریس والوں کے لیے یہ 60 60% بے اثر ہوئی ہے۔ پرسنٹیج کے حوالے سے کہ اس کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، 60% بے اثر ہوئی ہے اور 40% ابھی بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ میری اگر آپ ایئرلی ویڈیو دیکھیں، اگر آپ جو میں نے ایئرلی پریڈکشن کی تھی ایکویریس کے لیے، تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سال 2023 کا جب اختتام ہوگا تو آپ بہت کچھ پائیں گے، اور آپ سال 2023 کو سال 2022 سے بہتر پائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے یہ بات کہی تھی اور وہ میری پریڈکشن حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ یہ میری پیشن گوئی تھی تب جب میں نے سالانہ ویڈیو ریلیز کی تھی سال 2023 کے لیے، یہ آپ ویڈیو میں سرچ کر سکتے ہیں ایکویریس والے۔ تو ایکویریس یعنی برج دلو کو بھی اس وقت ریلیف کا ٹائم ہے، اور یہ ریلیف کا ٹائم برج دلو والوں کے لیے بھی سال 2025 تک ہے۔ یعنی جو نقصانات بہت شدید نوعیت کے نقصانات ہونے تھے، آپ ان نقصانات سے بچ گئے ہیں۔ جب سے سال 2023 شروع ہوا ہے آپ کے لیے 60 کے اثرات 60% کم ہوئے ہیں، 40% برقرار ہیں، لیکن 60% آپ کے 60 کے اثرات کم ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی ریلیف کی بات ہے۔ یہ آپ کی یہی پوزیشن 2025 تک برقرار رہے گی، تو اس ٹائم پیریڈ کو آپ یوں ہی نہ جانے دیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پائسز یعنی برج حوت کی۔ پائسز کے لیے میں یہ کہوں کہ ان پر خدا کی کرم نوازی ہے یا خدا کی طرف سے خصوصی ریلیف ہے اور خصوصی پیکیج ہے،
پائسس والوں کے لیے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ ساڑھے ستی کا. ابھی تو ساڑھے ستی پائسس والوں کی شروع ہوئی تھی، پہلی ڈھیا شروع ہوئی تھی، پہلے 2.5 سال شروع ہوئے تھے 17 جنوری سے، اور یہ شروع ہوتے ہی زمیں بوس ہو گئی. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ بہت بڑی ریلیف کی بات ہے پائسس کے لیے کہ ساڑھے ستی آپ کی شروع ہوتے ہی زمیں بوس ہو گئی. اب وہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ شروع ہوتے ہی زمیں بوس ہو گئی. 90% ساڑھے ستی کے اثرات ختم ہو گئے ہیں پائسس کے اوپر سے، اور یہی پوزیشن برقرار رہے گی سال 2025 تک. 2023، 2024، 2025، 3 سال 2.5 سال آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت ریلیف کے. یہ پوزیشن آپ کے پاس رہے گی. وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی ایشوز اٹھتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں پرابلمس ختم نہیں ہو جاتے کسی کے بھی. 19، 20، 20، 21 چلتا رہتا ہے ہر کسی کی زندگی میں. کوئی شخص بھی بغیر پریشانیوں کے اس دنیا میں نہیں ہے. ہر شخص کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں، لیکن بڑے نقصانات سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، بڑی پرابلم سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو جو بڑی مصیبتیں آپ پر آنے والی تھیں، اب اس پر اللہ کی خصوصی کرم نوازی کہیے پائسس والوں پر، یا کیا کہیے، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ اثرات محسوس کر رہے ہیں تو بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ یا تو آپ کے ماضی کی آپ کی غلطیاں ہیں، آپ کے غلط فیصلے ہیں، یا آپ کے لیے مکافات ہے. اگر آپ کے ساتھ پھر بھی غلط ہو رہا ہے تو کیونکہ قدرت کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہو رہا، اور 90% آپ پر ساڑھے ستی کے اثرات ختم ہو چکے ہیں. 10% باقی ہیں، لیکن 10% بھی وہ اتنے شدید نوعیت کے نہیں ہیں. لیکن کوئی ساڑھے ستی نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا میجر پرابلم آپ کے اوپر نہیں کھڑا ہوا آپ کے سر پہ، کیونکہ ساڑھے ستی 90% بے اثر ہو گئی ہے. تو آپ کے لیے تو بہت بڑی ریلیف کا ٹائم ہے. اس کے باوجود آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ میں یہ کہوں گا کہ یا تو آپ کے غلط فیصلے ہیں یا پھر مکافات عمل ہے. اچھا، یہ ساری باتیں ایک طرف ہو گئیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ساڑھے ستی تمام برجوں پر، تمام پائسس والوں پر، تمام کیپریکون والوں پر، تمام ایکویریس والوں پر ایک جیسی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. جی ہاں، اس کا جواب ہے نہیں، ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی پہ جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، کسی پہ بہت کم اثر انداز ہوتی ہے، ڈیو ٹو پلانیٹری پوزیشن. پلانیٹری پوزیشن بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اس میں، کہ پلانیٹس کی پوزیشن کیا ہے، کس ڈگری پر ہے، کون سے اینگل پر ہے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور کون سے فیز میں ہے، کیونکہ سب کی ساڑھے ستی ایک جیسے فیز میں نہیں چلتی. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی کی ساڑھے ستی کسی فیز میں ہوگی، کسی کی ساڑھے ستی کسی فیز میں ہوگی، یہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کی ساڑھے ستی کس فیز میں ہے، کون سے فیز میں چل رہی ہے، تو آپ کو اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنی تاریخ پیدائش اور اپنا وقت پیدائش بالکل ایکیوریٹ ہو. 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے اس طرح سے ہو. اس طرح نہ ہو کہ فجر کے وقت یا ظہر کے وقت. یہ مت لکھیے گا کیونکہ اس سے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. ایکیوریٹ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ آپ کمنٹ میں لکھیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی ساڑھے ستی کون سے فیز میں چل رہی ہے اور کب آپ کو اس سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا. تو یہ آپ کی پرسنل ذائچے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے ساڑھے ستی کا. اوورآل تو سب کے لیے چل رہی ہے، لیکن کون سے فیز میں ہے، اس کے لیے جاننے کے لیے آپ کو آپ کا یہ 4 چیزیں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا. اچھا، اب اگلی چیز اور آخری چیز وہ یہ کہ اگر آپ ساڑھے ستی کے اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، ساڑھے ستی کے نحس اثرات کی وجہ سے آپ پریشان چل رہے ہیں، آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، تو اس میں پہلا طریقہ جانیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ہر منگل والے دن کلیجی کا صدقہ آپ نے دینا ہے. کسی بلی کو، کتے کو یا چیلوں کو یا کبوتر کو آپ نے کھلانا ہے کلیجی سرسوں کا تیل لگا کر. اور جمعرات والے دن آپ نے کسی میٹھی چیز کا صدقہ دینا ہے. اور ہفتے والے دن آپ نے کسی غریب غربا کو آپ نے پیسے کا صدقہ آپ نے دینا ہے. اور ہفتے والے دن ہی آپ نے چاول کا، ٹوٹے چاول کا صدقہ آپ نے کبوتروں کو، پرندوں کو آپ نے ڈالنا ہے. ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے، منگل والے دن ساڑھے ستی والے جن کے جو 0 ساڑھے ستی
افراد ہیں ان کو منگل والے دن کلیجی کا صدقہ دینا ہے۔ کلیجی آپ نے سرسوں کا تیل لگا کر کسی جانور کو، یعنی بلی کو یا کتے کو یا چیلوں کو یا کبو کو آپ نے ڈالنا ہے۔ دوسرا، جب جمعرات کا دن آئے گا تو آپ نے کسی میٹھی چیز کا صدقہ دینا ہے، اور میٹھی چیز بچوں میں یا گھر کے لوگوں میں یا باہر کے لوگوں میں آپ نے تقسیم کرنی ہے۔ اور ہفتے والے دن آپ نے کیا کرنا ہے، ٹوٹا چاول کا صدقہ دینا ہے۔ ٹوٹا چاول کا صدقہ آپ نے کبوتروں کو دینا ہے یا پرندوں کو ڈالنا ہے، چڑیوں کو ڈالنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پیسوں کا، رقم کا صدقہ آپ نے دینا ہے کسی غریب بیوہ کو یا کسی ضرورت مند کو، مستحقین کو آپ نے پیسے 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے جتنی آپ دینا چاہیں وہ آپ دے دیجئے۔ تو یہ 3 دن، منگل کا دن، جمعرات کا دن اور ہفتے کا دن، سڑستی والوں کے لیے جو ہے وہ صدقے کا دن ہوتا ہے، ان کو صدقہ دینا چاہیے۔ اور اگلی بات، اگر یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں پرابلم ہے، تو آپ کو شرف زحل کی ضرورت ہے۔ شرف زحل ہمارا بالکل آخری آپشن ہوتا ہے۔ شرف زحل بنوا لیجئے، یہ گتے پہ بنوائیں گے یا میٹل پہ بنوائیں یا چمڑے پہ بنوائیں۔ میٹل پہ بنوائیں گے سب سے زیادہ مہنگا پڑے گا، سب سے زیادہ ہدیہ اسی کا ہی ہوگا۔ گتے پہ بنوائیں گے یا چمڑے پہ بنوائیں گے تو اس کے پیسے کم ہوں گے، لیکن اس کے پیسے ہیں۔ اگر آپ نے شرف زحل بنوانا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے ریلیف آپ کو مل جائے گا۔ تو شرف زحل بنوانے کے لیے آپ کو ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ میں آپ کو دیا جائے گا اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فری نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، یہ فری نہیں ہے، اس کے چارجز ہیں، پیسے ہیں، اور ڈاک کے خرچہ الگ ہے۔ یعنی کہ بنوانے کا خرچہ تو ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اپنے گھر پہ منگوانا چاہتے ہیں تو اس کا خرچہ الگ ہے، کیونکہ یہ تو پھر آپ کو پوسٹ کیا جائے گا۔ وہ کاغذ پہ بھی آپ بنوانا چاہیں تو کاغذ پہ بنوا لیں، گتے پہ بنوانا چاہیں تو گتے پہ بنوا لیں، اور تانبے پہ بنوانا چاہیں تو تانبے پہ بنوا لیں۔ تو یہ آپ کو میں نے بالکل مکمل طور پہ آپ کو واضح کر دیا کہ اس کے پیسے ہیں، یہ فری سروس نہیں ہے۔ خاص طور پہ شرف زحل بنوانے کے، شرف زحل جو ہے وہ بڑے بینیفٹس رکھتا ہے سڑستی کے حوالے سے، یعنی آپ کو بہت زیادہ چیزوں سے آپ کو بچائے گا بھی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو بہت معلوماتی ویڈیو تھی اور میری یہی کوشش رہی کہ اس میں ساری چیزوں کو سمیٹ لیا جائے، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ نے مجھ کو اجازت دیجیے گا، اگلی